ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں آخری وصیت کیا کی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ کیا تھا؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ خر بن یزید کون تھا اور کیوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ شمر اپنی فوج کو لے کر میدان کربلا کے اندر 9 محرم الحرام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ آپ کو تھوڑی اونگ آتی ہے تو اسی اونگ میں آپ خواب کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے سے فرماتے ہیں کہ اے حسین، ابھی بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، تو ہمارے پاس پہنچنے والا ہے، ہماری ملاقات ہوگی۔ بس یہ خواب دیکھنا تھا کہ آپ فوراً بیدار ہوتے ہیں، چیخ سے بیدار ہوتے ہیں، اور آپ کے قریبی آپ کی بہن سیدہ زینب ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ نے کیوں چیخ ماری، کیوں آواز نکالی؟ تو آپ اپنا یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ اس خواب کو سنتے ہی وہ بے اختیار ہو کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں شمر اپنے لشکر کو لے کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس وہ اس کے مقابل جاتے ہیں کہ اس سے کوئی گفتگو کرے، بات چیت کرے۔ واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شمر تو یہ کہہ رہا ہے کہ قتال ہوگا، ابھی ہمارے درمیان لڑائی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو آپ نے کہا کہ شمر سے کہو کہ ہمیں آج رات کی مہلت دے دی جائے اور ہم آج کی رات راز و نیاز سے گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک رات کی مہلت دے دی اور یہ وہی رات تھی جس کو ہم 10 محرم کی رات کہتے ہیں، یہ وہی رات تھی جس کو عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی کی آخری رات میں کون سے اعمال کرتے ہیں، وہی اعمال آج بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ جو آپ نے اپنی زندگی کی آخری رات میں عمل کیے۔ آپ سب سے پہلے اپنے اہل بیت کے پاس جاتے ہیں، گھر کی عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو کہ بے اختیار ہو کر رو رہی ہیں، ان کو جا کر صبر کی تلقین کرتے ہیں، گھر کی دوسری عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، تو کیوں روتی ہے؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے اور اپنے سینے کو چاک نہ کیا جائے، گریبان کو نہ کھولا جائے، بالوں کو نہ نوچا جائے، سینہ کو بھی نہ کی جائے، ماتم نہ کیا جائے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نصیحت کرنے کے بعد اپنے دیگر افراد کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات ہے، آج کی رات عبادت کرتے ہوئے گزاری جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے عاشورہ کی رات کو میدان کربلا کے اندر نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزاری، استغفار کرتے ہوئے رات گزاری، اور آپ نے اپنے پیارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے رات گزاری۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کی جماعت کی امامت خود حضرت امام حسین کراتے ہیں۔
جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک طرف شمر اور ایک طرف عمر بن سعد وہ لشکر لے کر آ جاتے ہیں اور مقابلے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کا ایک فرد کو، ایک شخص کو امیر بنا دیا، اور اپنے اس لشکر کے ایک حصے کا امیر اس نے حر بن یزید کو بنایا۔ یہ حر بن یزید وہ شخص تھا کہ جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، لیکن جس وقت میدان کربلا کے اندر اس نے ایمان افروز بیان حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا تو اس وقت اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ حضرت امام حسین کی شان کو سن کر اس نے اپنے یزیدی لشکر کو چھوڑا، ان پر لعنت بھیجی اور حضرت سیدنا حسین کے قدموں میں آیا اور معافی مانگی، اور آپ پر ہی وہ قربان ہو گیا۔ اس نے یزیدی لشکر اور یزید کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ بھی اپنے لشکر کی ترتیب بناتے ہیں، جس میں 72 افراد صرف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ شاید کہ میری یہ واعظ و نصیحت، شاید کہ یہ والا خطبہ جو میں دے رہا ہوں کہ دشمنوں کے دلوں کو نرم کر دے، لیکن جن کے دلوں کو رب کی ذات کالا سیاہ کر دیتی ہے ان کے دلوں میں کبھی ہدایت اور نور کی بات نہیں پڑتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہیں، پہلے رب تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دشمنوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ مجھے، تم کیا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچپن میں میری تربیت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچپن کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بڑے بھائی کو خطاب کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنت حسن والحسین، کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے؟ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے قرۃ عینی اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے؟ کیا تمہیں ان تمام باتوں کا علم نہیں ہے؟ کیا تم ان تمام باتوں سے انکار کر چکے ہو؟ کیا تم مجھے اتنی مہلت نہیں دیتے کہ جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہ واعظ و نصیحت تمہیں کروں؟ آگے تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اس بات کو قبول کرتے ہو یا کہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اس طرح کہہ کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے واعظ و نصیحت کی اور کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تمہارا کام تمہارے حوالے ہے، تمہیں اگر میری واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی تو نہ کرے، تم اپنی پوری فوج اور قوت کو اکٹھا کرو، مجھے مہلت نہ دو اور جو کچھ کرنا چاہو میرے ساتھ کرو۔ یہ وہی الفاظ تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے، اور فرمانے کے بعد پھر آخر میں کہا کہ تم اب کیا کرو، ساری اپنی طاقت اور قوت کو اکٹھا کر کے جو کرنا چاہو میرے ساتھ کرو، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دو۔ تو یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی الفاظ سے نصیحت کرتے ہیں، لیکن آپ کی نصیحت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ جب دل کالے سیاہ ہو جائیں تو پھر اس پر کوئی کسی قسم کی نصیحت عمل نہیں کرتی۔
تو اس طرح کر کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر بھی اپنے دشمنوں کے سامنے بھی بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت یہی تھی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، کیا جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو کیا میں اس نبی کا پیارا نواسا نہیں ہوں؟ کیا اس نبی نے میرے لیے جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی بشارت نہیں دی؟ اس طرح کر کے آپ نے واعظ و نصیحت کی۔ جب دیکھا کہ واعظ و نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی تو ایک آپ رضی اللہ عنہ کے آپ کے لشکر سے ایک شخص آگے نکلتا ہے، وہ بھی انہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ پھر خور بن یزید بھی آگے نکلتے ہیں، وہ بھی ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ دنیا ہے حیران کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ اور خور بن یزید وہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کو سن رہا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک سے الفاظ سن رہا ہے کہ میں کیا سیدہ فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا علی حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حسن کا بھائی نہیں ہوں؟ کیا میں محمد الرسول اللہ کا نواسا نہیں ہوں؟ تو خور نے جب سنی یہ بات تو قدموں میں گر گیا کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، پالا حضور کا ہوں۔ تو اس طرح کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے نے نصیحتیں کی، لیکن انہوں نے پھر بھی یکبارگی کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین وہ ارشاد فرماتی ہیں، جس کو سلمہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ بیٹھی ہیں اور بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بہت ہی پراگندہ بال اور غبار آلود حالت میں ہیں۔ میں نے یہ حالت دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسی؟ تو آپ نے کہا میں ابھی ابھی حسین کی شہادت پر موجود تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، بہت ہی پریشان حال ہیں، پراگندہ بال ہیں اور غبار آلود حال ہے، ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس کے اندر کیا چیز ہے اور آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شیشی جو خون والی ہے وہ ابن عباس کو دکھا کر کہتے ہیں کہ اے ابن عباس یہ حسین کا خون ہے اور میں صبح سے لے کر ابھی تک حسین کے اس خون کو اٹھا کر پھر رہا ہوں۔ اسے میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جس وقت یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے اور ابن عباس حساب لگاتے ہیں تو جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا کے اندر جس وقت شہید کیا جا رہا تھا اسی وقت خواب کے عالم میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابن عباس اور حضرت سیدہ ام سلمہ کو اس کی خبر دے جاتے ہیں۔